نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مصائب آئے. طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مکہ کے بازار میں گشت کر رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک محمد نامی شخص ہے جو سب کو دعوت ایمان دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی سماعت کر رہا ہے. این اس کے پیچھے ایک شخص ہے جو اس کو مار رہا ہے، اور مارنے کی وجہ سے محمد کا اتنا خون نکل رہا ہے کہ جوتے بھی خون سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا پتھر مارنے والا، وہ میرے نبی کا سگا چچا ابو لہب تھا. آپ خود اندازہ لگائیں، جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، جس نے کبھی کسی کا ظلم نہیں کیا، جس نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، جس نے کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، اور صرف اس وجہ سے پتھر کھا کر لہو لہان ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، غیروں کے سامنے نہ جھکو. آج اگر ہم 14 صدیاں گزرنے کے بعد غیروں کے دروں پر جھکیں گے تو یقین جانیے ہم اپنے نبی کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے مکہ کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کر اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ میری امت میرے چلے جانے کے بعد غیروں کے دروں پہ جھکنے والی بن جائے. جس مشن کو لے کر اتنی شہادتیں دی. سنیے ایک اور واقعہ. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی یہ سارے ادھر جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک اٹھا اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے. ابو جہل کہتا ہے محمد جب سجدے میں جائے گا نا تو اونٹ کی اوجری اس کے اوپر پھینکنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پہ مشغول تھے، سجدے میں جاتے ہیں، وہ بدبخت شقی القلب. اللہ اکبر. یہ باتیں کہنی اور سننی بڑی آسان ہے، کبھی حقیقت آپ اس بات کو آگے رکھ کر دیکھیں نا، اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیا ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، وہ بدبخت اونٹ کی اوجری، کتنا وزن ہوگا اس کا. نجاست تو بعد کی بات ہے نا، اس کی پوری کا تو بعد میں دیکھیں گے. پہلے دیکھیے کتنی وزنی اونٹ کی اوجری. آپ عید میں جب اونٹ قربان کرتے ہیں کبھی اٹھا کے دیکھنا، ایک بندہ کبھی نہیں اٹھائی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی، سجدے میں سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ میں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی. میں اکیلا تھا، سامنے یہ سارے سردار تھے بڑے بڑے. اگر میں آگے ہوتا، پہلے ہی چند مسلمان تھے ہم، ایک اور کام ہو جاتا ان میں سے. اس لیے میں نے اچھے وقت کا انتظار کیا. حضرت فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر، وہ آگے بڑھتی ہیں، اپنے باپ کے اوپر وجد کو ہٹاتی ہیں، پھر اس کے پاس وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کس قدر قربانی دے کر میرے نبی نے دین ہم تک پہنچایا. ایک اور روایت سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ہی اندر نماز ادا کر رہے تھے. کافر آتا ہے، رسی ڈالتا ہے میرے نبی کے گلے کے اندر، اس کو کھینچتا پیچھے سے. حدیث کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل پیچھے نہیں پڑتے. آج اگر اس مسجد کے امام کے گلے میں رسی ڈال کر یا کسی بزرگ کے گلے میں رسی ڈال کر اسے پیچھے کھینچا جائے، افراتفری نہیں مچ جائے گی، ادھر روڈ بھاگ نہیں ہو جائیں گے، ادھر کہرام نہیں مچ جائے گا کہ ہمارے امام ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، لہذا ہم انتقام لینا چاہتے ہیں. اور مسلمانوں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، کس قدر قربانیاں دے کر آمنہ کے لال نے ہم تک دین پہنچایا. اور آج ہم اپنے اعمال دیکھیں، ہم اپنی کرتوت دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا نبی کس رستے سے لوگوں کو ہٹانے آیا تھا اور کس رستے کو چلانے آیا تھا.
بڑی معذرت کے ساتھ جس رستے سے ہٹانے آیا تھا نا، آج اکثر امت اسی رستے پہ چلی ہوئی ہے. کیا غیروں کے دروں پہ سر نہیں جھک رہے؟ وہ 360 کے آگے جھکاتے تھے، آج نہیں جھک رہے. جا کر دیکھ لیں لاہور داتا دربار پر، گجرات کے اندر جو دربار ہے جا کر دیکھ لیں ادھر. میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے ادھر ہی موت دے دے. میں اپنے ایک استادوں کے ساتھ منڈی بہاؤالدین کے اندر ایک دربار ہے ادھر گیا وزٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. ایک تو ہوتی ہے سنی سنائی باتیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا. وہاں کچھ لوگ ماتھے ٹیک رہے ہیں، کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے طریقے کے مطابق لگے ہیں. ایک عورت کو میں نے دیکھا وہ مسلسل اس کا چکر لگا رہی تھی، قبر کا چکر لگا رہی تھی. میں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں کے جو پیر ہیں وہ ان کو کہتے ہیں اس قبر کا چکر لگاؤ. جو لوگ بھٹکا نہیں نہ جا سکتے، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، وہ اس قبر کا چکر لگائیں، جتنا ثواب ادھر ہے اتنا ادھر مل جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا میرے نبی نے اس لیے اپنا خون بہایا تھا؟ کیا اس لیے میرے نبی کے اوپر کوڑے کوڑ کے پھینکے گئے تھے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اپنے اپنے معبود بنا لینا؟ ذرا سی دیر ہوتی ہے اللہ اولاد نہیں نوازتا، چل پڑتے ہیں. کون سی طاقت ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے جو میرے اللہ کے دربار سے حل نہیں ہو سکتا؟ کچھ جمعے پہلے میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، آج پھر سن لے. حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہیں، واشتعل الراس، میرے سر کے بال سفید ہو چکے گئے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن میں تجھ سے مانگ مانگ کر تھکا نہیں ہوں. پنجابی چ مانا اللہ تیرے تو منگ منگ کے میں اکیا نہیں، مینوں اولاد دے دے. اولاد کی تڑپ ہے دل کے اندر، رو رو کے مانگ رہے ہیں. اللہ نے جب دیکھا میرے نبی نے آخر کر دیا مجھ سے مانگنے کی، تو اللہ نے بھی نوازا، ایسا نوازا کہ آج دنیا بھی یاد کرتی ہے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جاؤ جا کر میرے نبی زکریا کو یحییٰ نامی بیٹے کی خبر دو. صرف بیٹا نہیں میں اس کو نبی بھی بناؤں گا. اور آج ہم ہیں کہ انبیاء کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے اپنی خواہشات کے متبع بن گئے ہیں. اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیے. اگر اس کو یاد نہیں نہ رکھیں گے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ کا حق قدرہ، تم نے میری وحدانیت کی قدر، میرے جلال کی قدر، میری معبودیت کی قدر کرنے کا جو حق تھا تم وہ ادا نہیں کر رہے. جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ کی قدر نہیں کرو گے، اللہ کا لحاظ نہیں کرو گے، تو اس نے بھی جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. جو قدر کریں گے ان کو میرا اللہ جنت میں داخل کرے گا. جو اللہ کی قدر نہیں نہ کریں گے، اللہ کی حیا نہیں کریں گے، اللہ کا جو حق ہے اس کو غیروں میں بانٹیں گے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیں گے، تو پھر اللہ ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا. ان کے لیے وہ ایک الگ ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے دربار کے اندر زانی آیا میں اس کو بخش دوں گا، میرے دربار کے اندر چور آیا اس کی بخشش کر دوں گا، ڈاکو آیا اس کو بخش دوں گا، ماں باپ کا نافرمان آیا میری رحمت میں جوش مارا میں اس کو بھی بخش دوں گا. رشوت خور آیا، سود کھانے والا آیا، زنا کرنے والا آیا، جتنا مرضی بڑا گناہگار آیا، کبھی نہ کبھی جنت میں داخلہ دے دوں گا. لیکن اگر میرے دربار میں کوئی شرک والا عمل لے کر آیا نا، کاک پلے نہیں بچے گا. سنیے 24 پارہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، یہ قاعدے نظریات سیکھنے کے لیے نازل ہوا تھا. گلاس میں بند کر کر گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ چلو
یہ تھوڑی مشکل ہے کاروبار کے اندر، مدرسے سے جا کر 10 بچے لے آؤ، پڑھائی کریں گے، برکت ہوگی، معاملہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، برکت پڑتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن خود بھی اسے پڑھنا چاہیے، بچوں کو ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، خود پڑھنا نہیں۔ بچے آئیں گے پڑھ کر چلے جائیں گے، وہ جس طرح کا پڑھتے ہیں نا آپ کو پتا ہے، تو اس لیے خود پڑھیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد میں تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں، وہی کا معنی پیغام، اطلاع، خبر، تجھے یہ اطلاع دے رہا ہوں، اور جو تجھ سے پہلے انبیاء تھے نا میں نے سب کو یہ کہا ہے، یعنی یہ جو پیغام ہے یہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو دیا، ہر پیغمبر کو دیا، ہر رسول کو دیا۔ کیا پیغام؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او میرے رسولوں، تم شرک نہیں کر سکتے، لیکن بالکل اگر تم نے شرک کیا، میں پہلے کہہ رہا ہوں انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے یہ گناہ سرزد ہو نہیں سکتے، لیکن پھر اللہ ان کو کلام کر کے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تمہارے عمل ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! کون سے عمل؟ نبوت کا فریضہ جو ادا کیا تھا وہ عمل صرف ضائع نہیں کروں گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ناکام لوگوں میں تمہیں شامل کر دوں گا۔ کیوں اللہ نے اتنا سخت فیصلہ سنایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت آرڈر دیا، اتنی سخت تنبیہ اپنے انبیاء کو کی؟ انسانوں کو اللہ مخاطب کر لیتا، کوئی لوگوں تم نے شرک کیا تمہارے عمل ضائع کر دوں گا، انبیاء کو ہی کیوں کیا؟ انبیاء کو مخاطب کر کے اتنا سخت پیغام دینے کا مقصد یہ ہے اللہ کا کہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ عام لوگوں تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، یہ میرے مسئول بھی کریں گے نا ان کے ساتھ بھی نرمی نہیں کروں گا۔ تو اس لیے سوچو، جو لوگ اس عمل کے اندر ملوث ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جھکتے ہیں، وہ غور و فکر کریں، وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس سمت میں آ رکھے ہیں، ہم نے کس رخ کا تعین کیا ہوا ہے، ہم اپنے صحابہ کی قربانیوں کو پوچھ دار رکھے گئے کہ بلال نے تپتے ہوئے انگاروں پہ آج اس لیے کہا تھا، کیا خباب کی کمر کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیتی تھی؟ سمیہ کے جسم کے تو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، بڑے بازار میں صدیق اکبر کے منہ پر حدید کیے گئے تھے، محمد عربی پر موت ڈالی گئی تھی، رسی ڈال کر گلے سے پیچھے کھینچ کر اونٹے منہ گرا دیا گیا تھا۔ کیا اس لیے کہ آج ہم اپنے نبی کا مشن بھول جائیں، آج ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو پیچھے کر دیں؟ یاد رکھیے گا زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کمپرومائز نہیں ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں نا انہیں مینوں گل کر دیتی ہے، میں نہ چھوڑنا کھ نہیں، اپنی آ جاتی ہے، اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح عقائد ایسے ہیں، عقائد و نظریات یہ ایسی چیزیں ہیں ان پر کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو حق ہے اس پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا کہ میرا ماموں کیا کہے گا، میرا چاچو کیا کہے گا، میرا پپا کیا کہے گا، میرا دادا کیا کہے گا، میرا نانا کیا کہے گا۔ اللہ کے دربار میں جب آپ حاضر ہوں گے نا تو ان رشتوں کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ تیری ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی سب تجھ سے بھاگیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، ڈر اس دن سے، میرا اللہ فرماتا ہے جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ڈر اس دن سے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن تیری زبان پہ مہر لگا دوں گا۔ اے اللہ مہر لگ گئی، اب مجھے کیا پتا چلے گا کس کس دربار کے آگے جا کر میں نے اپنا سر جھکایا تھا، کس کے آگے میں نے اپنی جھولی اٹھائی تھی، کس کے آگے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اللہ کہتا ہے جس رب نے تیری زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج وہ رب تیرے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے گا۔ ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یہ اللہ تمہیں دیے تو اس لیے تھے کہ تیرے آگے جھکتے، لیکن تمہیں چھوڑ کر غیروں کے آگے جھکتے رہے۔ پیر بولیں گے
نہیں بولے گا، نہیں بولے گی۔ جس عذر سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارا ہوگا، اوروں کو اللہ تعالیٰ کے حق میں شریک کیا ہوگا، وہ عذر بول بول کر تیرے خلاف گواہیاں دے گا۔ تو اس لیے وہ دن ایسا ہے اللہ کا سامنا نہیں ہم کر سکیں گے۔ یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کرتوت کیتے نے نا، اوتھے ان کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے یہ دنیا کے اندر میرے سمیت ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ گناہ ہوں گے، انسان گناہوں سے کہے نا میں بچوں، کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب اپنے معاشرے کا سب سے معزز بندہ ہوتا ہے، کیا وہ گناہوں سے بچا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا میری تنہائی کیسی ہے؟ آپ کو کیا پتا میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ یعنی گناہ ہو گئے، دور پڑ گئے۔ میں کچھ مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قرض بھی نہیں مل رہا، 4 بچے بھی ہیں، اس کے بیوی بھی ہے، بڑا والدین بھی ہے، مجبور ہو گیا۔ اب وہ چوری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ کیوں؟ حالات نے اسے مجبور کر دیے۔ اسی طرح ایک نوجوان ہے، ماں باپ شوق نہیں کر رہا، ماحول بھی ایسا ہے، اب یہ موبائل آ گیا، دجالی فتنہ، اس کو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ چلاتا ہے، ہر طرف سے عورتوں کے ماحول میں رہتا ہے، زنا کی طرف راغب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اسے ماحول نے مجبور کر دیا۔ یعنی گناہ سے نہیں بچ سکتے انسان، لیکن شرک سے آپ لوگ بچ سکتے ہو۔ آپ کو کہتے ہیں نا تیری گردن اڑا دوں گا، ادھر جھک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے گردن کٹوا دو، کبھی کسی کے در کے آگے نہ جھکو۔ اللہ اکبر۔ تو کہے نا ایک لقمہ غیر اللہ کے نام کا پیٹ میں اتار دو، بھوکے مر جاؤ، کبھی وہ لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ اتارو۔ شریعت اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے، قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر ظلم نہیں کرتا، جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنا کرتا ہے۔ فقہاء اس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، یہ ممبر پہ عام طور پر بات کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں۔ ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خنزیر کا گوشت پڑا ہے۔ اب خنزیر کو کھانے کی ممانعت، اس کو منع قرآن نے کیا ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے فتویٰ دیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جان نکلنے والی ہے، موت کا خطرہ ہے، خنزیر کا گوشت تھوڑا سا کھا لو تاکہ اپنی جان بچا سکو۔ لیکن اگر ساتھ ہی غیر اللہ کی نیاز پڑی ہوئی ہے، جان جاتی ہے نکل جائے، روح بدن سے نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے تو نکل جائے، وہ حرام کا لقمہ غیر اللہ کے نام کا اپنے پیٹ میں نہیں اتارنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو شرک جیسے گنونے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ میرے نبی نے، میرے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ہم خوش نہ ڈالیں، بلکہ ان کی قدر کریں تاکہ اللہ ہماری بھی قدر کرے۔ اگر ہم اس کو خوش ڈالیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری قدر نہیں کرے گا۔ اور جو بے قدرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جنت میں نہیں جایا کرتے، ان کے لیے اللہ نے ٹھکانہ الگ تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے والے لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔